دوستو آپ کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت یوسف بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس یوسف نے اپنے ملک کو کیا معاشی پروگرام دیا تھا کہ 7 سال کے قحط میں کوئی انسان بھوک سے نہیں مرنے پایا۔ سب صرف یہ تو بتاتے ہیں دوستو کہ حضرت سلیمان کی بادشاہت اتنی دبدبے والی تھی کہ جنات بھی ان کے ماتحت تھے، مگر کوئی نہیں یہ بتاتا کہ وہ بے پناہ سیاسی بصیرت رکھنے والے بادشاہ تھے۔ اپنے ملک فلسطین انڈسٹریل صنعتی اکنامی اور ملکہ بلقیس کے ملک یمن ایگریکلچر زرعی اکنامی کے درمیان 2 طرفہ معاہدات کے نتیجے میں خطے کو جس طرح خوشحالی دی، آج کی جدید دنیا بھی اس کی مثال نہیں دیتی۔ دوستو مجھے سب وائز صرف اتنا سا تو بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ولیل اور روئے مبارک والضحیٰ کا تھا، مگر دوستو اس سے آگے کبھی کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جس معاشرے میں لوگ غربت سے تنگ آ کر ہم وقت لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت کرتے رہتے ہوں، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمہ گیر تبدیلی لاتے ہیں۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو بہت ہو گئے تھے، مگر دوستو کوئی ایسا غریب نہ رہا کہ اسے زکوٰۃ دی جاتی۔ اس 2 جہتی دنیا میں جہاں آدھی دنیا انسانیت کیسر اور روم اور آدھی کثری ایران کے ظلم و استبداد کا شکار تھی، وہاں انسانیت کی تذلیل کرنے والا اور ان کے حقوق کو پامال کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ دوستو مجھے انبیاء کے کردار کا تعارف چاہیے، کیونکہ میرا معاشرہ بھی آج قیامت خیز فساد کا شکار ہے۔ میں ان دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت آج بھی اس بائی پولر ورلڈ میں الجھی ہوئی ہے، انسانیت آج بھی سسک رہی ہے، عزتیں آج بھی ویسے ہی نیلام ہو رہی ہیں، بیٹے آج بھی مذہب کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں۔ کیا تھی وہ عیسیٰ کی عدم تشدد کی حکمت عملی؟ دوستو کیا تھی وہ موسیٰ کی فرعون کے خلاف آزادی کی تحریک؟ کسی کو قتل بھی نہ ہونے دیا اور آزادی بھی حاصل کر لی تھی۔ میں ان علماء سے، میں ان خطباء سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کو انبیاء کے کردار کا تعارف چاہیے، صرف شکل و صورت کا نہیں، بلکہ انسانیت کو انبیاء کا حقیقی تعارف چاہیے۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔